درانی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی آپ سے بات کی؟ حکومت کی یہ بات درست ہے کہ آل از ویل، کوئی پریشانی دی گل نہیں ہے، اور پی ٹی اے کی یہ بات کہ نہیں آل از ناٹ ویل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب، یہ حکومتی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں سنی نا، یہ تو ہم ہمیشہ سے ہی سنتے آ رہے ہیں. جب تک ویسے حکومت ہوتی ہے نا، ایک بڑی یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اس وقت آل ویل ہی لگتا ہے، جب تک ویل میں نہ چلی جائے حکومت. ویل انگریزی والا، ویل انگریزی والا، ٹھیک ہے نہیں، دونوں ہی انگریزی والے. اچھا ہاں، تو مطلب جب تک ویل میں گرے نا، ہاں ویل میں انگریز حکومت گرے نا، اس وقت آل ویل لگتا ہے. اور اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، اپوزیشن چونکہ ایک کنٹیسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ امید سے تو ہوتی ہے اور ہمیشہ امید سے رہتی ہے، وہ بھی ان کا حق ہے. تو اس وقت فرق یہ ہے نا، اپوزیشن کو تو امید دلائی جاتی تھی تو وہ امید سے ہوا کرتی تھی، اب کچھ ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی. اچھا، اب یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کر دی، اللہ آپ کو زندگی دے. جو دکھائی جاتی تھی امید، ٹھیک ہے نا جی، وہ امید، یہ امید بھی دلا رہی ہوتی تھی کہ کسی دن یہ امید ختم ہو جائے. تو اس لیے اگر امید دکھائی گئی ہوئی ہے یا امید سے کوئی ہے تو اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. اس وقت جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمیشہ میں 2024 سے پہلے کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، اس میں 18 والی کو بھی شامل کر لیں، وہ تمام حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہ تاثر عوام پہ قائم رکھتی ہیں کہ ہم تمہارے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں. تو 24 والی حکومت جو ہے اس کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی موجود نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ووٹ سے آئی ہے، عوام کے ووٹ سے آئی ہے. اس کے بارے میں یہ حقیقت انہیں خود بھی بیچاروں کو پتہ ہے، ان سے زیادہ اپوزیشن والوں کو پتہ ہے، اس سے زیادہ جو ہے عوام کو پتہ ہے، اور ان سب سے زیادہ فارم 45 کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے اور وہ کس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ شاخ نازک کا وہ آشیانہ ہے، سبحان اللہ، جس پہ شاعری آج آپ کو جس پہ عید کے نازل ہو رہی ہے، بلکہ عید کے اثرات ہیں نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ شاخ نازک کا وہ آشیانہ ہے جس کی شاخ نازک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہوا میں ایک اڑتا ہوا ایک اڑن کھٹولا ہے جو کہ چلا جا رہا ہے اس امید پہ کہ اڑتا ہی رہے گا، جب گرے گا تو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. ٹھیک، یہ آپ نے کہا آل از ویل والی بات کی، اور ویل آپ نے کہا انگریزی والا، جب تک ہم ویل پہ نہیں چلے جاتے. پی ٹی آئی کو ایک امید تھی شروع میں شاید کو عوامی احتجاج سے کوئی صورت بدلے، وہ بھی ہم نے دیکھا اس طرف کی. عدلیہ سے بھی کچھ امیدیں تھیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، پھر اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں یہاں پہ جو ان کی اویلیبل لیڈرشپ ہے وہ تو اس کو ڈینائی کرتی ہے. ان کی امیدیں ٹرمپ سرکار سے تھیں کہ جس طرح سے کیمپین ہوئی یا بعد میں جو 2 کانگریس مین کے میں ذکر کر رہا ہوں ان کے ٹویٹس آئے، تو اس کے بعد بڑی ہائی ہوپس تھی ان کی. بٹ اگین جو طارق صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ اٹ اسٹینڈس نو ویئر. سو اب آفٹر ٹرائنگ دیز آل آپشنس کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ کیا اب انہیں ان سارے حربوں کو استعمال کرنے کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون آ کے اپنی ہی پالیسی میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اعتماد سازی کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو اعجاز صاحب نے، زبیر صاحب نے، طارق صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ویوز کو جو ہے کیا. اچھا لگتا ہے ایسی ڈسکشن سن کے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو فالس اسموک سکرین جو پیدا کی جاتی ہے، اسموک سکرین جو زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرتی. امریکہ کے ریفرنس سے ایک فیئر سکرین تھی جو حکومت کے سامنے تھی، اور ایک اسموک سکرین تھی جو پی ٹی آئی نے اپنے سامنے کھڑی کی ہوئی تھی. تو وہ طارق صاحب نے ان کے حقائق بتا دیے. میرا جو ہم نے جو دیکھا ہے امریکہ اور بلکہ دنیا کا ہر ملک اپنے مفاد کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور بالخصوص ٹرمپ صاحب. اور ٹرمپ صاحب تو بہت ہی کیش میں مفاد پہ چلتے ہیں، بزنس مین صدر ہیں. اس لیے میں تو شروع سے یہی بات، فیئر تھا یا وہ تھی، ہوپس تھیں، لیکن پریکٹیکلی ہونا وہی ہے یا ہوگا جو کسی کے فائدے میں ہوگا. اب جہاں تک سوال ہے ہمارے یہاں پہ حکومت کا اور ہماری اپوزیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اس وقت حکومت نے ہر وہ دروازہ بند کر دیا ہے جس میں سے تازہ ہوا آ سکتی تھی. حکومت نے ہر وہ دروازہ بند کر جس میں دیکھیں جی، حکومت نے، عدلیہ جو ہوتی ہے وہ صرف اپوزیشن کی فیور کیا ایک ادارہ نہیں ہوتا. عدلیہ کے نتیجے میں حکومت کو بھی فیور ملتی ہے. جب ریلیف جاتا ہے پبلک کے اندر، اس ریلیف کی وجہ سے حکومت کی بنیاد میں تھوڑی سی اسٹرینتھ آتی ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے آئین، عدلیہ
اور بنیادی انسانی حقوق کا آپ نے مکمل طور پہ جو ہے وہ کر دیا راستہ. صرف 26ویں ترمیم پیکا یاد نہیں آپ؟ وہ اس میں دیکھیں پیکا از آؤٹ کم آف 26th امینڈمنٹ. ورنہ تو ایک دن میں جا کے آپ نے ختم کروا لینا تھا اس کو. اب پتہ ہی نہیں ہے کس عدالت سے کیا چیز ہو سکتی ہے, کون سی عدالت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, کیا آئین کا حصہ ہے اور کیا جو ہے وہ. تو اس لیے یہ جو سارا ایک پنجابی کا لفظ بڑا اس کے لیے اچھا ہے, بمبل بھوسا. حکومت نے یہ جو آئینی بمبل بھوسا کا بم پھینکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں, اس کے نتیجے میں کسی کو نہ وکلا کو, ایون صحافیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں کدھر. ٹھیک ہے جی. تو اور جو حال صحافت کا بنا دیا گیا ہے اس وقت, اس کا فائدہ صرف ایک جگہ پہ ہو رہا ہے, اور وہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ہٹس بڑھ رہی ہیں. جتنا مین سٹریم obviously آپ نے ایک آلٹرنیٹیو ایونیو کو مارجن دے دیا ہے. مارجن نہیں دیا, واک اوور دے دیا ہے. دیکھیں ہم جب اور اس آلٹرنیٹیو میڈیم کے اوپر حکومت کے حق میں بات کرنے والی آوازیں اس قدر مؤثر نہیں ہیں. پیپل ڈونٹ بائی دیم. دیکھا ایون اگر اب جو جنرل میڈیا ہے جو پہلے بہت ہی, ایک زمانے میں پی ٹی وی ایک معزز ترین ادارہ ہوتا تھا آپ کے دور میں, اس سے پہلے بھی, کہ جس کو خبر سچی سمجھی جاتی تھی. اب تو یہ دور تھا جب پی ٹی وی خبر سچی سے نہیں, خبر کے بارے میں تو طالب علم ہوں اس کا, خبر کے بارے میں ایک وقت میں یہ تھا, وہ کہتے پی ٹی وی تو خبر آ گئی ہے, آ گئی ہے, اس میں چاند نفر آ گیا. اوکے, ہاں مطلب یہ. اب جو صورتحال ہے, اب تو کسی چینل کی بھی یہ وقت نہیں رہی کہ اس کی خبر کو کوئی سچا سمجھے. مطلب خبر ہوتی نہیں, مطلب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں جو انڈیا سے رپورٹ ہوتے ہیں, امریکہ سے رپورٹ ہوتے ہیں, آپ لوگ تو نہیں کر سکتے. تو یہ جو سچویشن پیدا کی ہے, اس نے سوشل میڈیا کی نیوسنس کو بہت بڑھا دیا ہے, اور حکومت کے اور قریب, پھر اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ فیک ہائپ بھی ہے, اس میں فیک نیوز بھی ہے, اس میں اے آئی بھی ہے, اس میں پروپیگنڈا بھی ہے, اور اس بیچ میں پھر فیکٹ چیک بھی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ مجھے فون کرتے ہیں, نہیں یار وہ عہدے سے آ گیا ہے, سوشل میڈیا سے آگے, ہاں فلاں کے وی لاگ پہ, اب جن کے ہم بھی جانتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وی لاگ, کس طرح ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ حکومت نے جو خود اپنے لیے ایک سفوکیشن پیدا کی ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کمرہ بنا کے جس میں پھول شول لگے ہوں, جس کے اندر جو ہے سکرینیں لگی ہوں, آپ خود ہی خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو یہ سب This is not the case. This is not. درانی صاحب, یہ جو زبیر صاحب کی اور اعجاز الحق صاحب کی گفتگو آپ نے بڑے مسکراتے ہوئے, بڑی معنی خیز نظروں کے ساتھ سنی, تسی آپ بھی تے تھک اینڈ تھن دا حصہ رہے ہو, یہ تجربے تسی آپ بھی کیتے ہوئے نے, آج تسی ہنس رہے ہو. نہیں, ہنس تو رہے ہیں, یہی تو ہنس رہے ہیں کہ تاریخ کا سبق انہوں نے پوری طرح سیکھا ہوا ہے حکومت نے, کہ کوئی سبق نہیں سیکھا. کوئی سبق نہیں سیکھا. ہاں, یہ تاریخ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھا. اچھا, مطلب دیکھیں جی 26 میں کہ بجاز بھائی نے بالکل بتا دی اندر کی خبر کہ جو 27ویں آئے گی. میں کہتا ہوں 127 ترمیمیں لے آئے. کیا بھٹو صاحب نے بیچاروں نے جب آئین بنایا تھا, اگلے دن ایمرجنسی لگا کے, ہے جی, انہوں نے کیا بچا لیا اس میں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اس میں 7 ترامیم کر کے کون سا اس میں طوالت عمر نکال لی. دیکھیں یہ ایک اس وقت کی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے اس کے 2 بڑے پلرز جو تھے مروثیت کے, پنجاب اور سندھ والا, وہ اب گر رہے ہیں. جی وہ گر رہے ہیں. سندھ میں تو آپ کو میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ سندھ کے اندر کہاں گر رہے ہیں. دیکھیں نا, جو بھی مسائل تھے اس کے باوجود صدر زرداری نے تقریر تو کی. بھٹو صاحب کی کرسی کتنی مضبوط تھی. صدر زرداری کی تقریر سنی آپ نے؟ تقریر میں نے سنی ہے. وہ تو اب دیکھیں اس تقریر کو سننے کے بعد, سندھ کے اندر نکلنے والے جلوسوں کو دیکھنے کے بعد, سندھ کے کارڈ کو پھٹتا ہوا سڑکوں پہ دیکھنے کے بعد, اور اس سے بڑی ڈیولپمنٹ جو سندھ کے اندر ہوئی ہے وہ عمر کوٹ میں ہوئی. وہ کیا ہے؟ عمر کوٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے جو خالی ہوئی ہے, اس کے اوپر پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا ایک متفق کا امیدوار آ گیا. یہ وہ پہلی ہوا کا جھونکا ہے جو اس حکومت کی جڑوں کو ہلانے کے آغاز ہے. اب یہ تو ہمارے سیاستدان تو وہ کرتے, وہ کھانا کھایا, ادھر بیٹھے تو ادھر بیٹھے, ایک خبر بنائی, آپ نے فوٹو بنا لی اور کچھ آج تک کام ہو گیا. نہیں, وہاں پہ پریکٹیکل پالیٹکنگ شروع ہو چکی ہے پبلک کے بیچ میں. اس وقت کی حکومتیں دونوں مروثیت کے جو مینار ہیں وہ کینسر کا شکار لگ رہے ہیں.
ان کی گفتگو سنیں, ان کی حیثیت دیکھیں, عوام کے اندر ان کی ویلیو دیکھیں. مطلب خان صاحب لگتا ہے کہ وہ مطلب 2 کینسر ہاسپٹل اب سیاست دانوں کے لیے بنائیں گے, جس میں کہ یہ ماضی کے بیمار سیاستدان جو ہیں ان کا مجھے مستقبل نظر نہیں آ رہا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل ویو کھڑی ہو رہی ہے, اور دونوں ہمارے بھائیوں نے, اعجاز الحق صاحب نے, انہوں نے بڑے احتیاط سے بات تو ساری کر دی ہے, لیکن اپنی پوزیشن کی ایک سینسٹیوٹی. زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال آپ اس گفتگو سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے. نہیں, زبیر صاحب تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ جو ان کا انپٹ ہوگا وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرے گا, کیونکہ وہ کراچی میں بیٹھے آج کل تو سیدھوں میں ایک پیج تھے نا. ہم تو دیکھیں, میں تو ہر سمجھدار آدمی کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی.